السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، قرآن مقدس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر کسی کو موت آنی ہے۔ یہ بات ہر کسی کو معلوم ہے کہ ہر کسی کو مرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو ان کے اندر پایا نہیں جا رہا ہے۔ جھوٹ آج ہمارے مسلمان بھائی بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، غیبت ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چغل خوری ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد میں اللہ تعالی سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ پریشانی ہے، ہمارے اوپر یہ مصیبت ہے، موت کو بھلا دیا ہے۔ اور جو لوگ موت کو بھلا دیتے ہیں وہ لوگ برباد ہو جاتے ہیں۔ موت کو زیادہ سے زیادہ ہر کسی کو یاد کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، کیونکہ موت دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ جو جتنا موت کو یاد کرتا ہے اتنا ہی گناہوں سے بچتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کا ایک عظیم نسخہ یہ ہے کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا جائے۔ اگر آپ زیادہ موت کو یاد کرو گے تو آپ جھوٹ نہیں بولو گے، اگر آپ زیادہ موت کو یاد کرو گے تو آپ غیبت نہیں کرو گے، اگر آپ زیادہ موت کو یاد کرو گے تو آپ ماں باپ کی نافرمانی سے بچ جاؤ گے۔ آپ زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کیا کرو، لیکن کبھی پریشانی میں، مصیبت میں موت کی تمنا مت کرنا۔ موت کی تمنا کرنے سے سرکار نے منع فرمایا ہے کہ موت کی تمنا کبھی کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کسی کو اس طرح سے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار، جب تک تو نے یہ زندگی دی ہے یہ زندگی بہتر ہے، اور جب تو موت دے گا تو یہ موت بہتر ہے۔ تو میرے دوستو، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، کیا پتہ کس وقت موت آ جائے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ صحیح ٹائم تو اللہ رب العزت کو معلوم ہے، اللہ تعالی جانتا ہے کہ کون کس وقت مرے گا۔ تو ہمیں ہر ٹائم اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ روزانہ ہمارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں، ہمیں ان جنازوں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور ہمارے سامنے روزانہ لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، ہمیں ان کے انتقال سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ کیا پتہ کس وقت ہمیں موت آ جائے۔ لوگ کھانا کھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، لوگ کہیں پر جاتے ہوئے مر جاتے ہیں، اچھے سے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اچانک سے موت آ جاتی ہے۔ تو موت کا منظر بہت زیادہ خطرناک ہے، موت کا منظر بہت زیادہ سخت ہے۔ ہمیں بہت زیادہ ریگریٹ ہوگا جب ہمیں موت آ جائے گی قبر میں جانے کے بعد میں۔ اس وقت ہم 1 سیکنڈ کی مہلت مانگیں گے، لیکن ہمیں اس وقت 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں ملے گی۔ اگر زندگی تمہارے پاس میں ہے تو اس زندگی کا اچھے طریقے سے استعمال کر لو، اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے گزارو، وہ کام کرو جس میں اللہ کی رضا ہو، اور ہر اس کام کو چھوڑ دو جس کام میں اللہ کی ناراضگی ہو۔ اگر اس طرح سے تم اپنی زندگی کو گزارو گے تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کیسے کیسا ماحول چل رہا ہے، کیسے کیسے لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے جن کے بارے میں کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کہ ان کا انتقال ہو سکتا ہے۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ میں وائرل ہو رہی ہے کہ ایک لڑکا تھا، وہ کسی دکان پر گیا، پوری طرح سے صحیح تھا، لیکن کچھ دیر کے بعد میں اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو ہٹانا شروع کر دیتا ہے جیسے کوئی چیز اس کی طرف آ رہی ہے، اور اس کے بعد میں وہ مر جاتا ہے۔ تو اس کی موت سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اس کی موت کس طرح سے ہوئی، اور یہ پورا واقعہ ایک کیمرے نے قید کر لیا۔
پہلے وہ چھوٹا سا ویڈیو آپ دیکھیں۔ آپ نے ویڈیو دیکھا، وہ لڑکا اپنے ہاتھ سے اس طرح سے ریئیکٹ کر رہا تھا جیسے وہ کسی چیز کو ہٹا رہا ہے، کیونکہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے اور فرشتے مرنے والے کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو فرشتے اس کو نظر آتے ہیں، جو مرنے والا ہوتا ہے اس کو فرشتے نظر آتے ہیں، جس کی نزا کا وقت قریب ہوتا ہے اس کو فرشتے نظر آتے ہیں۔ جب کسی کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو فرشتے اس کو نظر آتے ہیں جس کی روح نکالنے کے لیے وہ آئے ہیں۔ تو آپ نے وہ منظر دیکھا کہ ایک لڑکا تھا، کوئی اس کو تکلیف نہیں تھی، وہ کسی دکان پر آیا اور اچانک سے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز اس نے ہٹانا شروع کی، جیسے کوئی چیز اس کی طرف آ رہی ہے، اور وہ گر جاتا ہے، اس کے بعد میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اس کے انتقال سے ہمیں یہ عبرت ملتی ہے کہ ہمیں ہر وقت موت کی تیاری کرنا چاہیے۔ کیا پتہ کس وقت موت آ جائے، ہم گانے سن رہے ہوں، سانگس سن رہے ہوں اور ہمیں موت آ جائے، ہم گالی بک رہے ہوں اور ہمیں موت آ جائے، ہم اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہوں اور ہمیں موت آ جائے، ہم اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کر رہے ہوں اور ہمیں موت آ جائے۔ اگر اس حالت میں ہمیں موت آ گئی تو ہمارا حال کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارا حشر کیا ہوگا؟ تو ہمیں ہر وقت اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، ہمیں ہر وقت موت کو یاد کرنا چاہیے، اور ہر وقت ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار جب ہمیں موت آئے تو ہمارا سر سجدے میں ہو، ہمیں اس حالت میں موت آئے۔ اگر اس حالت میں موت آئے گی تو الحمدللہ میں یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں ہم جنتی ہو جائیں گے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور ہم لوگوں نے بھلا دیا ہے، ہم لوگ عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، بھول چکے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے۔ جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا ہے، اس ویڈیو سے عبرت حاصل کریں کہ اچانک سے اس لڑکے کی موت ہو گئی تو ہماری موت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ موت کا جو وقت اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے وہ اللہ تعالی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ آپ اتنا سمجھ لو۔ تو ہمیں ہر وقت موت کی تیاری کرنا چاہیے۔ میرے دوستوں، موت کا منظر بہت زیادہ سخت ہے، موت کا منظر بہت زیادہ خطرناک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو تلوار کی 1000 ضربے ایک بار میں مار دی جائیں، اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی تکلیف روح نکلتے وقت ہوتی ہے۔ اتنا سخت منظر ہے، اتنا خطرناک منظر ہے، لیکن ہم دنیا کی محبت میں مشغول ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے دنیا کے اندر ہم گناہ کر رہے ہیں۔ جس دن ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی اس دن ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ جس کے دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے وہی گناہ کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، ابھی ہمارے پاس میں وقت ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں اور اپنے رب کو راضی کریں، تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں، ہم قبر میں بھی کامیاب ہو جائیں اور ہم میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ تو جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا ہے، خدا کا واسطہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس ویڈیو سے عبرت حاصل کرو، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے سامنے ملک الموت کھڑے ہوں گے، اس وقت ہمیں بہت زیادہ ریگریٹ ہوگا، بہت زیادہ ہمیں پچھتاوا ہوگا، لیکن اس وقت ہمیں ایک سیکنڈ کی، ایک منٹ کی بھی مہلت نہیں دی